امام ذہبی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کا بارے میں لکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے ہائیڈنگ یہ دی کہ غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ کو علم ظاہر بھی عطا کیا گیا، علم باطن بھی عطا کیا گیا۔ علم باطن کس انداز میں کہ کوئی بندہ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا، حضور غوث پاک اس کے دل کے احوال بیان کر دیا کرتے تھے۔ اس پہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں امام ذہبی سیر جلد نمبر 15 میں، کہتے ہیں کنت قرأت فی اصول الدین۔ ایک امام ابو بکر عماد گزرے ہیں، یہ امام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امام ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اصول دین کی، اسلام کی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ جب میں اسلام کی کتابیں پڑھ رہا تھا، طالب علم تھا، علم دین حاصل کر رہا تھا۔ اب جو علم ہوتا ہے یہ نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ اگر علم پڑھانے والا، علم کے بارے میں سوچنے والا اگر تو وہ نفع بخش ہو تو انسان کو نفع بھی ملتا ہے، اور یہی علم ہوتا ہے کہ جو انسان کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، یعنی کوئی ایسے زاویے پہ آ کر انسان کی عقل ٹھہر جاتی ہے کہ اس سے آگے الجھتا ہی رہتا ہے، اس کی عقل کا ادراک الجھنے میں لگ جاتا ہے، سلجھنے کی طرف نہیں آتا۔ امام ابو بکر عماد کہتے ہیں کہ میں جب دین پڑھ رہا تھا فَأُوقِعَ عِنْدِي شَكٌّ، مجھے اسلام کے کچھ قوانین پر شک ہوا، وہم ہو گیا، وسوسے آنے لگے کہ میرا علم تو یہ کہتا ہے، بزرگوں کا علم کچھ اور کہتا ہے، میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، لیکن پہلی کتابوں میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ امام ابو بکر کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا تھا کہ قد ذکر انہ یتکلم علی الخواطر، کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے احوال کو بیان کر دیتے ہیں۔ اب امام ابو بکر کہتے ہیں قسمت ایسی کہ فمضیت وہو یتکلم، میں ایک مجلس کے پاس سے گزرا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں خطاب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اس محفل میں بیٹھ گیا۔ اب امام ابو بکر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میں وہاں پہ بیٹھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے کرتے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کر یہ جملہ کہا، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، اے لوگو ہمارا عقیدہ وہی ہے جو پہلے مسلمانوں کا عقیدہ تھا، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ والا عقیدہ۔ اب امام ابو بکر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی، اور یہ تو میرے ہی بارے میں مجھے لگ رہی تھی کہ میں کہتا تھا کہ پہلوں کی بات درست نہیں، میری بات درست ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، فقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا کہ یار یہ کوئی اتفاق ہی ہوگا، یہ میں بیٹھا ہوں تو کوئی بات چل رہی ہوگی تو آپ نے یہ جملہ کہہ دیا، یہ کوئی اتفاق کی بات ہے۔ اب کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثم التفت، پھر جب مڑ کے مجھے دیکھا تو پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگے اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو پرانے مسلمانوں کا عقیدہ، جو صحابہ کا عقیدہ۔ اب وہ امام ابو بکر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے آپ کو یہ کہا، کیونکہ علم والے کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، علم والے کو سمجھانا، اس کو پٹری پہ لے کر آنا بڑا اوکھا کام ہوتا ہے۔ اب جناب وہ امام ابو بکر کہتے ہیں جب دوسری بار غوث پاک نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ تقریر کرنے والوں کا یہ انداز ہوتا ہے، کبھی وہ ادھر دیکھتے ہیں تو کبھی ادھر دیکھتے ہیں، تو غوث پاک نے بھی مجھے اتفاق ایسا کہ دوبارہ ادھر دیکھا تو یہی جملہ کہہ دیا، لیکن کہتے ہیں تیسری دفعہ غوث پاک نے ایسا جملہ کہا کہ میں انکار نہیں کر سکا، کہ تیسری دفعہ میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے یا ابا بکرن اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، کہتے ہیں ملاقات میری ان سے ہوئی نہیں تھی، لیکن میں مجمع میں بیٹھا تو میرا نام لے کر کہنے لگے اے ابو بکر وسوسوں کا شکار نہ ہو، کسی شک میں مبتلا نہ ہو، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ والا عقیدہ ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اب کہتے ہیں جب میں نے اتنا سنا تو میں نے کہا نہیں یہ غوث پاک میرے دل کا ہی حال بیان کرتے ہیں، لیکن اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی کرامت دکھاتے ہیں۔ امام ابو بکر عماد کہتے ہیں، اور اس کرامت کو امام ذہبی، جن کا صرف اتنا کہہ دینا اپنی کتاب میں کہ یہ فلاں راوی سکہ ہے، صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ فلاں راوی سکہ ہے، آگے ایک لفظ بھی نہ لکھے تو وہ بندہ سارے محدثین کے نزدیک قابل اعتبار ہو جاتا ہے، اس کی بات کو صحیح کہا جاتا ہے۔ امام ذہبی کا فتویٰ اتنا چلتا ہے اصول حدیث کے اندر۔ امام ذہبی آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا قم، اے ابو بکر کھڑا ہو جا، میری مجلس سے کھڑا ہو جا۔ امام ابو بکر کہتے ہیں جن دنوں میں غوث پاک کے پاس آ کر بیٹھا ان دنوں میں میرے والد گرامی گھر سے لاپتہ تھے،
مل نہیں رہے تھے، ہم نے بڑا تلاش کیا لیکن ہمیں ہمارے والد مل نہیں رہے تھے۔ کہتے ہیں غوث پاک کہنے لگے قم ابا بکر، اے ابو بکر میری مجلس سے کھڑا ہو جا، قد جاء ابو کا، گھر جا تیرے والد گھر پہنچ چکے ہیں، گھر جا تیرے والد گھر پہنچ چکے ہیں۔ حضرت امام ابو بکر عماد کہتے ہیں میں حیران کہ آپ مسجد میں بیٹھے خطاب کر رہے، ہم تو گلی گلی کوچا کوچا بستی بستی اپنے والد کو ڈھونڈتے رہے، ہمیں ہمارے والد نہ ملے، لیکن غوث پاک نے یہاں پہ بیٹھ کے کہا تیرے گھر میں تیرے باپ آ چکے ہیں، والد آ چکا ہے، گھر جا۔ حضرت امام ابو بکر عماد کہتے جب میں گھر پہنچا تو دروازہ کھولا، سامنے چارپائی پہ میرے والد گرامی بیٹھے تھے، والد گرامی بیٹھے تھے۔ تو یاران محبت برادران اسلام، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صوفیاء نہیں بلکہ آپ کو محدثین نے بھی تسلیم کیا، محدثین نے آپ کے واقعات کو ذکر کیا، محدثین نے اجماع امت نقل کیا۔